صدیوں سے انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا انسان دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں مرنا ضرور ہے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان موت کو دھوکہ دے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ کیا وہ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر پائے؟ دی فیکٹ اینڈ ڈسکوری کے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی جس کا نام الکور ہے، جو کہ پہلے ہی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی انسان کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور اس ٹیکنیک کو جس سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو کریونکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹیکنیک میں انسان کی باڈی کو -200 ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر پر فریز کر دیا جائے گا، جس سے انسان کی باڈی سیف رہے گی، اور اس کے بعد اگر فیوچر میں کوئی ایسی ٹیکنیک بنائی گئی جس سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، تو ان فریز باڈیز کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک امریکن سائنٹسٹ ڈاکٹر رچرڈ گبسن کے مطابق جب انسان کوئی ٹیکنیک یا سائنس زندہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر موت کے بعد ڈیڈ باڈی کو اس امید سے فریزر میں رکھا جاتا ہے کہ فیوچر میں سائنسدان اور میڈیکل سائنس کے ڈیولپ ہونے کے بعد اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیمولیشن مین اور وینیلا اسکائی جیسی ہالی ووڈ موویز میں بھی مرے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کرنے کی ٹیکنیک کو دکھایا گیا ہے۔ اور ناظرین، کیسے کی جاتی ہیں یہ باڈی فریز اور کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے ان باڈیز کو، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی انسان کی موت ہوتے ہی کریونکس ایکسپرٹ ایکشن میں آ جاتے ہیں اور اپنے خاص انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر ہی الکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کریونکس پروٹیکشن کا پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس شروع کیا جائے گا، اتنا ہی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ لیکن وہ کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی باڈی میں بلڈ کا فلو جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کے برین اور باڈی کے باقی آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے مرنے والے انسان کے چیسٹ میں ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو بلڈ کو اس کے باڈی پارٹ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں شروع ہوتا ہے اصل پروسیس، جہاں انسان کے بلڈ میں موجود سارا بلڈ ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور بلڈ کی جگہ خاص کیمیکل کو ڈالا جاتا ہے جو کہ گلیسرول سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد -130 ٹیمپریچر سے باڈی کو ٹھنڈا کر کے جما دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باڈی کو نائٹروجن سے بھرے کنٹینر میں الٹا کر کے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے باڈی کو آگے آنے والے سالوں تک محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پوری باڈی کو کریو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو 12 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، جبکہ جن انسانوں نے اپنے سر کو پریزرو کرنے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ برین کو بھی کریو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کنٹینرز کے باہر ان میں موجود ڈیڈ باڈیز کے فوٹوز بھی لگائے جاتے ہیں، اور انہی ڈیڈ باڈیز میں ایک ڈیڈ باڈی 14 سالہ لڑکی جس کی موت 17 اکتوبر 2016 کو کینسر کی وجہ سے ہوئی، جس نے اپنی باڈی اس امید سے پریزرو کرائی کہ فیوچر میں اگر سائنس اتنی ترقی کر گئی تو وہ اس کو دوبارہ زندہ کر لے گی۔ لیکن باڈی کو کریونک پروٹیکشن کے لیے پریزرو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مہنگا پروسیس ہے۔ الکور کمپنی کے مطابق موت کے بعد باڈی کو کریونک پروسیس کے ذریعے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ الکور کمپنی کے مطابق پوری باڈی کو فریز کرنے کا خرچ تقریباً $2 لاکھ ہے، یعنی تقریباً 5,84,00,000 روپے ہے، اور اس میں اگر کوئی انسان صرف اپنا دماغ فریز کرانا چاہتا ہے تو اس کا خرچ تقریباً 1 کروڑ روپے ہے۔ کمپنی کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو سیف رکھنے کے لیے ہر سال کا خرچ $705 یعنی کہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے۔ ناظرین، ویسے تو اپنی باڈی کو فریز کرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ان کے کروڑوں روپے وصول بھی ہوں گے
یعنی کہ کیا یہ لوگ واقعی ہی زندہ ہو سکیں گے؟ امریکہ کی ایک انسٹیٹیوٹ بائیو ایتھکس اینڈ ہیلتھ ہیومینٹیز کے ایک ڈاکٹر رچارڈ گبسن کے مطابق انسان کو زندہ کرنے کی بات پر دنیا کے سائنسدان دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس پر یقین نہیں کر رہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ اگلے 50 یا 100 سالوں تک ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر رچارڈ گبسن کا ماننا ہے اگلے آنے والے سالوں میں ایسا ممکن ہے کہ سائنسدان کچھ ایسی ٹیکنیک لے آئیں کہ جس میں مرے ہوئے انسان دوبارہ زندہ ہو سکیں گے، لیکن ناظرین اس وقت تک تو ایسا یہ سب ناممکن لگ رہا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹیکنیک پر ریسرچ پہلے سے کی جا رہی ہے اور دماغ کو محفوظ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ پہلے بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت یہ ایکسپیریمنٹ ایک خرگوش پر کیا گیا تھا۔ امریکہ کے کرائونکس انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ ٹینس کے مطابق فروری 2016 میں خرگوش کے دماغ کو کرائونک ٹیکنیک سے بہت ہی ٹھنڈے ماحول میں رکھا گیا تھا۔ جب کچھ سالوں کے بعد اس کے دماغ کو ٹیسٹ کیا گیا تو خرگوش کا دماغ تب بھی محفوظ تھا، اور ٹینس کا کہنا تھا کہ مرے ہوئے خرگوش کا دماغ چلانا اور انسان کے دماغ کو چلانے میں بہت فرق ہے۔ الکور کمپنی کا کہنا ہے کہ آنے والے 100 یا 500 سال تک میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویورز، جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کے اس بات پر ایمان ہے کہ ایک بار انسان مر جائے تو اس دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا واقعی سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر لے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔